مدینہ منورہ کے آسمان پر اس سال عجیب طرح کی خشکی پھیل گئی تھی۔ گرمیاں اپنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور کھجوروں کے باغ پانی کی کمی کے باعث کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کنویں خشک ہو رہے تھے، چشموں کے بہاؤ میں کمی آ رہی تھی اور مدینہ کے لوگ پریشان تھے۔ اگر یہی موسم رہا تو فصلیں سخت متاثر ہوں گی۔ سالم بن عبداللہ، جو اپنے علم، کردار اور زہد کی وجہ سے لوگوں میں معروف تھے، مدینہ میں نوجوانوں کے لیے مثال سمجھے جاتے تھے۔ وہ دن کے بیشتر حصے میں مسجد نبوی میں لوگوں کے مسائل سنتے، فتوے دیتے اور نصیحت کرتے۔ ان کے چہرے پر سکون کی دائمی روشنی رہتی، مگر آج کل ان کے چہرے پر بھی ہلکی سی فکر نمایاں تھی، کیونکہ مدینہ صرف بارشوں کی کمی کا سامنا نہیں کر رہا تھا، اس بار آزمائش کچھ اور بھی تھی۔ نیا قافلہ، نیا سفر۔ مدینے کے باہر سے قافلے آ رہے تھے جن میں شام، عراق اور یمن کے تاجر بھی شامل تھے۔ ان قافلوں میں کچھ لوگ پانی کی قلت کی داستانیں سناتے، کچھ بتاتے کہ دور علاقوں میں وبائیں پھیل رہی ہیں، اور کچھ ایسی خبریں لاتے جن سے مدینہ کے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک صبح مسجد نبوی میں اعلان ہوا کہ مدینہ کے اطراف کی وادیوں میں کچھ مسافر گم ہو گئے ہیں، اور ایک قافلے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وادی حکمت میں عجیب قسم کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں۔ وادی حکمت مدینہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر تھی، ایک پرانی سنسان وادی، دور پہاڑوں میں گھری ہوئی، جہاں لوگ بہت کم آتے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ بات عام تھی کہ اس وادی میں کئی جاہلی دور کے کھنڈرات اور پر اسرار مقامات موجود ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کسی کو علم نہ تھا۔ سالم کو بلاوا کیوں ملا؟ سالم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص تیزی سے آیا اور اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے سالم، میرا بیٹا وہ قافلے کے ساتھ گیا تھا، وادی حکمت کے پاس آخری بار دیکھا گیا اور پھر غائب، کوئی خبر نہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہ تھا، گزشتہ 10 دنوں میں 5 خاندان یہی فریاد کر چکے تھے۔ سالم کھڑے ہوئے، بوڑھے کا ہاتھ تھاما اور بولے، میں جاتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو تمہارا بیٹا بھی مل جائے گا اور باقی بھی۔ لوگ حیران تھے کہ سالم اتنی خطرناک وادی میں کیوں جا رہے ہیں، مگر سالم کی طبیعت میں ایک وصف ہمیشہ سے تھا۔ جب کسی تکلیف میں مبتلا مسلمان کی مدد کا وقت آتا، وہ کبھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ سفر کی تیاری۔ سالم نے 3 ساتھی منتخب کیے۔ نمبر 1 حارث، ایک بہادر گھڑ سوار۔ نمبر 2 عثمان، ایک نوجوان اور حافظ قرآن۔ نمبر 3 ربیعہ، ایک تجربہ کار تاجر، راستوں کا ماہر، تاکہ راستہ آسان ہو اور مختلف ذمہ داریاں برابر تقسیم ہوں۔ سفر سے ایک رات قبل سالم اپنے گھر گئے، ماں کے قدم چومے اور کہا، اماں دعا کیجئے گا، کچھ لوگ گم ہیں، شاید میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ماں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تکلیف میں لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے، مگر احتیاط سے جانا۔ ہر خوف پر اللہ کافی ہے، مگر تدبیر بھی لازم ہے۔ یہ بات سالم کے دل پر نقش ہو گئی۔ سفر کا آغاز۔ گرم ہوائیں اور خشک ریگزار دعا کے بعد قافلہ مدینہ سے نکلا۔ راستہ سخت، خشک اور تیز دھوپ سے بھرا ہوا تھا، ریت کے ذرے تلوار کی دھار کی طرح چہروں پر لگتے۔ عثمان نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سفر کے دوران وہ 3 بار رکے، ایک خشک کنویں کے پاس، ایک چھوٹے ٹیلے کے سائے میں، اور تیسرے مقام پر جہاں کچھ پرانے پتھروں کے آثار موجود تھے۔ ربیعہ نے کہا، یہ آثار عجیب ہیں، یہ جاہلی دور کے لگتے ہیں، اس طرف کم ہی قافلے آتے ہیں۔ سالم خاموش رہے، وہ صرف ایک بات سوچ رہے تھے، آخر وادی حکمت میں ایسا کیا ہے کہ لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلی نشانی۔ سفر کے تیسرے دن شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، انہیں ریت میں آدھا دبا ہوا ایک بیلدار ہار ملا۔ یہ کوئی عام ہار نہ تھا۔ ربیعہ چونک پڑا، یہ تو یمنی ساخت کا ہے۔ ایسا ہار میں نے گزشتہ سال ایک نوجوان کے پاس دیکھا تھا جو گم ہو گیا تھا۔ سالم نے ہار کو دھویا، صاف کیا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، مگر خطرہ قریب ہے۔
رات کو انہوں نے پہاڑ کے سائے میں ڈیرا ڈالا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور سے ہوا کے چلنے کی آواز بھی خوفناک لگتی تھی۔ اسی رات پہلی عجیب آواز سنی گئی، ہو ایسی آواز جیسے کوئی گھاٹی میں سے چیخ رہا ہو، مگر بہت دور سے۔ عثمان کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ حارث بولا، یہ شاید ہوا کی آواز ہے، پہاڑوں میں ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ مگر سالم نے کہا، ہوا کی آواز سیدھی ہوتی ہے، یہ آواز ٹوٹی ہوئی ہے، کسی طرح رک کر گم ہو جاتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ رات سب کی بے چینی میں گزری۔ وادی حکمت پہلی جھلک۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ان کے سامنے ایک وسیع، سنسان اور پتھریلی وادی تھی۔ اس کے گرد بلند پہاڑ، درمیان میں کچھ خشک درخت اور جگہ جگہ پرانے کھنڈر، جیسے کسی صدیوں پرانی قوم کے آثار۔ یہ تھی وادی حکمت۔ سالم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کم ترکوا من جنات و عیون، وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے۔ دن چڑھنے سے پہلے انہوں نے وادی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک عجیب سرد ہوا چلنے لگی۔ گرمی کے باوجود وہ ہوا کانوں میں ٹھنڈک ڈال رہی تھی، جیسے کسی نے برف کا ٹکڑا چھوا ہو۔ ربیہ نے کہا، اس وادی میں کچھ تو ہے، یہ ہوا قدرتی نہیں لگتی، کھنڈرات کی دیوار پر لکھا راز۔ وادی کے عین درمیان میں ایک بڑا سا ٹوٹا ہوا محرابی دروازہ تھا۔ اس دروازے کی دیوار پر عربی کے پرانے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حارث نے کہا، یہ پرانی عربی ہے، شاید سمودی یا جاہلی دور کی۔ سالم آگے بڑھے اور دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، جو اس وادی میں آیا اس کے لیے حکمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ جو دل میں خوف لے کر آیا وہ دوبارہ نہ لوٹا، اور جو یقین لے کر آیا اس نے راستہ پا لیا۔ عثمان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہاں خوف کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں؟ سالم نے آہستہ سے کہا، بسا اوقات انسان ظاہری خطرات سے نہیں، اپنے دل کے خوف سے ہار جاتا ہے۔ یہ وادی انسان کے خوف کا امتحان لیتی ہے۔ وادی کا سب سے خطرناک مقام۔ وادی کے اندر کچھ آگے چل کر راستہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ دائیں طرف ایک اندھیرا پتھریلا درہ اور بائیں طرف ایک کھلا مگر خاموش میدان۔ ربیہ نے کہا، قافلے والے اکثر بائیں راستے سے جاتے ہیں، مگر سالم نے غور کیا اور کہا، ہم دائیں راستے سے جائیں گے۔ تینوں ساتھی حیران رہ گئے۔ حارث نے پوچھا، کیوں؟ سالم نے کہا، کیونکہ اگر کوئی دشمن، کوئی خطرہ یا کوئی راز ہے تو وہ اسی راستے میں ہوگا۔ حقیقت ہمیشہ آسان راستوں میں نہیں ملتی۔ قافلہ دائیں طرف مڑ گیا، راستہ تنگ ہوتا گیا، ہوا اور سرد ہو گئی، پہاڑوں کی بلندی آسمان کو چھو رہی تھی، جیسے وادی کو نگل لینا چاہتی ہو۔ اور پھر انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا، ایک ٹوٹا ہوا خیمہ، ایک پانی کا مشکیزہ اور ریت پر باریک مگر واضح انسانی قدموں کے نشانات جو اچانک غائب ہو جاتے تھے۔ سالم آہستہ آہستہ ٹوٹے ہوئے خیمے کی طرف بڑھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وادی خود بخود کھڑی ہو گئی ہو۔ ریت کے اوپر قدموں کے وہ باریک نشانات کچھ دور جا کر اچانک غائب ہو گئے تھے، اور یہی بات سالم کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ خیمے کے اندر غیر معمولی خاموشی۔ سالم نے کپڑے کی پھٹی ہوئی دھجی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور خیمے کے اندر جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا سا چولہا تھا جس کی راکھ ابھی پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، گویا کسی نے کچھ ہی دیر پہلے یہاں رک کر کھانا پکایا ہو۔ ساتھ ہی ایک کمزور سا لکڑی کا پیالہ، آدھی روٹی اور ایک کپڑا بچا ہوا تھا، لیکن کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ سالم نے چند لمحے سوچا، یہاں کوئی تھا ابھی کچھ دیر پہلے، پھر اچانک کہاں چلا گیا؟ پھر اس کی نظر مشکیزے پر پڑی۔ مشکیزہ آدھا بھرا ہوا تھا، اگر کوئی بھاگ کر گیا ہوتا
تو مشکیزہ ساتھ لے جاتا، خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پانی سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ سالم نے آسمان کی طرف دیکھا، دھوپ تیز تھی مگر ہوا میں عجیب سی خنکی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ابھی کوئی گزرا ہو۔ غائب ہونے والے قدموں کا معمہ۔ وہ خیمے سے باہر نکلا اور ریت پر وہیں کھڑا ہو کر قدموں کے نشانات دوبارہ دیکھنے لگا۔ نشانات سیدھے آگے جا رہے تھے، رفتہ رفتہ مدھم ہوتے گئے اور پھر اچانک صحرا کی ہموار ریت میں گم ہو گئے، جیسے نشان بنانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی سایہ ہو۔ سالم نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ریت کو چھوا۔ یہ نشان کل کے نہیں، آج کے ہیں۔ ریت ابھی تک قدموں کے دباؤ سے سخت تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص زیادہ دیر پہلے یہاں سے نہیں گزرا تھا۔ پتھر کی اوٹ میں چھوٹی سی چیز۔ سالم نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اچانک ایک چھوٹے پتھر کے پیچھے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی آ گئی۔ سالم نے گٹھلی کو غور سے دیکھا۔ یہ عام کھجور نہیں تھی، یہ اجوا کھجور کی گٹھلی تھی، مدینہ کی خاص کھجور جو عام طور پر مسافروں میں کم ملتی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کوئی مدینہ سے آیا تھا۔ ریت پر ایک اور نشانی۔ سالم نے گٹھلی جیب میں رکھی اور آگے بڑھنے ہی لگا کہ اس نے ریت پر کچھ اور دیکھا۔